تو بالکل آپ کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. ٹک ٹاک، انسٹاگرام یہ ایڈکٹیو ہیں, یہ آپ کے پورے سسٹم کو خراب کرتے ہیں, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کر رہے ہیں, آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں رہنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں. ہماری پریکٹس کیا ہونی چاہیے کہ ہم کسی معاملے میں زیادہ دیر تک رک سکیں. جیسے آپ ابھی میرے ساتھ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں, اگر آپ کے دماغ میں اپنے موبائل کے خیالات آ رہے ہوں گے تو جیسے ہی یہ سیشن ختم ہوگا پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی جیسے سگریٹ پینے والا روزہ کھولتے ہی پہلی کھجور لیتا ہے, ادھر پانی لیتا ہے اور ادھر اس کی سگریٹ لگی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے اس نے ہمیں قابو کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دوسرے کو وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں کہ یہ موبائل کیوں یوز کر رہے ہیں. بھائی آپ یوز کر رہے ہو تو بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, پر میں کہوں میں تو بڑا ہو گیا ہوں, میرا مقابلہ کرے گا. آپ ہی کا مقابلہ کرے گا, وہ آپ ہی سے سب کچھ سیکھ رہا ہے, آپ ہی سے ہر چیز ہو رہی ہے. تو آپ اس پہ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں رکے گا. کب؟ جب آپ خود رکیں گے. جب آپ وہ کام نہیں کر رہے تو اس بات کے امکانات 100% پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان بھائی آزاد ہے. ایک ٹائم کے بعد نا وہ کرے گا اپنی. مولوی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے, شیطان کے گھر میں مولوی پیدا ہوتا ہے, یہ بہت کلیئر ہے. اور وہ پیدا نہیں ہوتا, وہ بنتا ہے. آپ نے پورا سارا سسٹم بہترین لگایا تھا, اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا, وہاں چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ انسان آزاد ہے. وہ ون وے کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا ہی جو اسے صحیح لگتا ہے. نمازوں کی ادائیگی کے معاملے میں ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف فوکس کر کے رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے گائیڈ کرتے ہیں تو آرام سے ہی بولنا چاہیے, سختی سے نہیں بولنا چاہیے. لوگوں کو صرف دعوت دے دینا ایک دفعہ کافی ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ بار بار دعوت دیتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے, اگر اس کونے سے وہ نکل رہا تھا اس کونے سے آپ دکھ گئے تو اس کونے سے واپس ہو جائے گا. صحیح ہے. تو آپ نا اپنے تعلق کو اتنا رکھیں کہ کوئی آپ کا سامنا کرنے سے بھی نہ ڈرے, پر آپ میسیج بھی دے لیں. ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ صرف شاید یہ سننے سے مسجد چلا جائے گا, کیونکہ آپ اس وقت اسے کہہ گئے. کسی کو یہ بھی نہ بولیں کہ شیطان ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا رویہ رکھیں. امید کا دامن نہ زندگی میں کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. جو بھی حالات ہوں, جیسے بھی حالات ہوں, نا امیدی کا نہ تو ہمیں اس بات کی اجازت ہے, نا امید ہونے کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو سکتے ہیں. پر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک تجربہ کیا, انہوں نے کہ ایک چوہا لیا, اس چوہے کو پانی کے جار میں ڈال دیا, 13 منٹ تک یہ کوششیں کرتا رہا نکلنے کی, اور 13 منٹ بعد ہاتھ پیر چھوڑ کے یہ 13 منٹ میں مر گیا. انہیں مزہ نہیں آیا, انہوں نے ایک اور چوہا لیا, اسے بھی پانی میں ڈالا, اور اس سے 12 منٹ تک ہاتھ پیر مارنے دیے, کیونکہ پہلے والا کتنی دیر میں مرا تھا؟ 12 منٹ بعد اس کو باہر نکال لیا, نکال کے اسے سکھایا, اس کی خوب خدمتیں کی, کھلایا پلایا, فریش کیا پورے طریقے سے. جب یہ چاقو چوبند ہو گیا پھر پانی میں ڈال دیا. اب یہ کتنی دیر زندہ رہے گا آپ کے خیال میں؟ 14 منٹ. 1 منٹ اس کا اضافہ ہو جائے گا. کوئی 14 منٹ سے زیادہ والا ہے, چلو 1 گھنٹہ کوئی کہے گا, مان لے گا کہ 1 گھنٹہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں, 20 منٹ. کوئی ایمان والا 1 گھنٹے پہ نہیں جا رہا. 24 منٹ تک. آپ 1 گھنٹہ ہی نہیں مان رہے تو میری تو بولی آگے جا نہیں پا رہی ہے. 63 گھنٹے تک یہ کوشش کرتا رہا. 63 گھنٹے کے بعد اس نے ہاتھ پہ چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اسے ایک دفعہ مدد مل چکی تھی, اسے امید تھی کہ کوئی آئے گا اور اسے نکال لے گا, تو اس امید پہ ہاتھ پہ مارتا رہا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو حقیقت سے متعلق نہیں ہے. زلزلے آتے ہیں, زلزلے میں لوگ دبے ہوتے ہیں, نہیں نکلے مہینے بعد لوگ. کیسے؟ کون سی چیز تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھے؟ جب آپ نا امید ہوتے ہیں نا, آپ کا جو برین ہے نا یہ کمانڈر ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ پوری باڈی کو میسج دیتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا ایک ایک سیل جو جیتا جاگتا سولجر ہے, کمانڈر کا میسج آ گیا کچھ نہیں ہو سکتا. میسج کیا ملا سولجرز کو؟ کچھ نہیں ہو سکتا. سارے ڈھیلے ہو کے بیٹھ گئے. اب جب آپ ڈھیلے ہو کے بیٹھ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آہستہ آہستہ ڈی جنریشن شروع ہو جائے گی اینڈ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دماغ میں یہ کہ کچھ بھی ہو راستہ نکلے گا ہی نکلے گا, قدم بڑھاؤ دوستو, بڑھے چلو, دماغ میں اس کے چلتا رہے اور چلتا رہے کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے, راستہ نکلنا ہی نکلنا ہے, کوششیں جاری ہیں, تو پھر اندر پورا سسٹم لگا رہتا ہے اسی کام پہ. کوششیں جاری ہیں بھائی, ڈونٹ اسٹاپ, لگے رہو, اور لگے رہو تو پھر
وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں منزل تک لے کے جاتے ہیں, بڑی بڑی جمپ نہیں ہو سکتی. آپ ماشاءاللہ کتنے حافظ قرآن ہیں؟ سبھی ہوں گے, ٹھیک ہے. حافظ قرآن بننے کے لیے کیا ممکن ہو پایا تھا؟ آپ نے پہلی بار شروع کیا, پڑھنا شروع کر دیا تھا اور پہلے دن بیٹھے پورا پارا یا ایک پہلی سورت سورہ بقرہ پہلے دن ہی یاد کر لیا آپ نے؟ کتنا ٹائم لگا ہوگا سورہ بقرہ یاد کرنے میں؟ پھر آہستہ 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 آپ کی پاور بڑھتی ہے, لیکن پھر بھی اتنی پاور نہیں بڑھتی کہ آپ ایک ریڈ کریں اور اس کے بعد یہاں بیٹھ جائیں, بار 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 دہرانا پڑتا ہے. تو کوئی بھی کامیابی حاصل ہوگی چھوٹے چھوٹے قدم سے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہنے سے آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ بڑی بڑی جمپ مارنا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی جمپ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان کی طرف لے کر جائیں گی. زندگی کا توازن بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی زندگی کو سب سے پہلے ویلیو دینا ہوتی ہے. اپنی زندگی میں پھر اپنی زندگی سے متعلق ہر چیز کو ویلیو دینا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کام. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن ساری رات کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اس کام کے ساتھ نہ تو خود کو توجہ دیتے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہے, سونے کے ٹائم پہ سو نہیں رہے, واش روم جانے کے ٹائم پہ واش روم 2 گھنٹے ہولڈ کر کے رکھے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے اور ان سے پھر امید کرتے ہیں کہ وہ میرے معیار کے مطابق چل کیوں نہیں رہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے بیلنس خراب کیا ہوا ہے خود اپنی زندگی کا. تو ایک توازن رکھیں, اور کہتے ہیں کہ کوالٹی ورک میٹر کرتا ہے, کوانٹٹی نہیں, کہ کتنا زیادہ کر رہے ہیں یہ نہیں, کتنی کوالٹی سے کر رہے ہیں, اس بات پر ہر چیز کا رجحان بنے گا کہ آپ کتنی کوالٹی کے ساتھ چیزوں کو کریں. تو کوالٹی پہ توجہ لگائیں زیادہ سے زیادہ, جتنی اچھی کوالٹی سے کام کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن وقت کا تعین کریں کہ بس اب یہاں وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈسپلن سکھایا ہے, بھائی وقت طے ہیں کس وقت مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے, پورا ڈسپلن سکھایا اس نے. وہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ سارا ٹائم مسجد میں ہی بیٹھے رہ جاؤ, اور ایک ٹائم کی تعین بتایا ہوا ہے. اور اس میں اگر ہم اس مقصد کو جو ہم سیکھ رہے ہیں وہاں پر اپنی زندگی پہ استعمال نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی اصل روح کو سمجھ بھی نہیں پا رہے. ہم صرف اور صرف جنت کی تلاش کو لے کر نا وہ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, لیکن جنت کی خوبصورتی اس زندگی کو خوبصورت بنانے میں آ سکتی ہے. آپ کے تصورات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حل بھی ہیں اور بیماری بھی ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ آپ اس وقت ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچیں, تو آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں نا, تو سوچ ہے ہی تصویروں میں. ہماری سوچ ٹوٹل تصویروں میں, تصویر نظر آتی ہے ہمیں. آپ جہاں جانے لگے ہیں, آپ جس سے ملنے لگے ہیں, اس کی تصویر یہاں دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے تصورات ہی اصل چیز ہے. ابھی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہوں کہ چلو جی ابھی تصور کرو, آپ میں سے کتنے لوگوں نے کل کے واقعے کی ویڈیو دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ, جہاں خون سے لت پت لوگ دکھائی دے رہے ہیں ہر طرف, جہاں لاشیں پڑی ہیں, جہاں کسی کی ٹانگ, کسی کا ہاتھ, کسی کی آنکھ, کسی کا کچھ نظر آ رہا ہے, روتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں. کیا محسوس ہوگا؟ ہنس سکتے ہو اس جگہ پر؟ اگر ہنسو گے تو کیا ہو گیا؟ ذہنی طور سے معذور. وہ ہنس سکتا ہے کیونکہ اس کو تو بیچارے کو یہ سمجھ نہیں ہے. لیکن سملرلی دوسری طرف کوئی اچھا واقعہ ہے, کوئی اچھا سچویشن ہے, کچھ اچھا چل رہا ہے, کوئی بہت زبردست طریقے سے اس معاملات ہو رہے ہیں, آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو آپ کا بہت ہی لگاؤ والا شخص ہے, جس سے آپ بہت ہی محبت کرتے ہیں, اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ آپ کی طرف آ رہا ہے, تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے ٹی وی پہ دیکھیں, جہاں آم تھا وہاں ڈالڈا, اب ڈال ڈالا تو ڈالڈا کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو چائے پلائی تھی, چائے میں پہلے میں کیا لایا تھا؟ خوشبو آئی تھی. تو خوشبو آتی ہے آپ کے دماغ کے اندر, آپ کے سارے اینٹینا الرٹ ہو گئے, میسج یہاں دماغ میں آتا ہے, اور پھر سارے ایموشنز اس کے مطابق جاگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی تقاریر میں بھی اگر اس بات کی پریکٹس کریں کہ لوگوں کو ویژولائز کریں بہترین طریقے سے, دعاؤں کا سارا تصور فوکس کریں پازیٹیو پر. اسپیکٹ دونوں ہیں, لیکن جب آپ پازیٹیو پہ فوکس کریں گے نا, تو جو فالوور ہے نا وہ آنا چاہے گا آپ کی طرف, کیونکہ اچھی اچھی باتیں جو کرتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. جو اچھی اچھی باتیں نہیں کرتا, ایک وہ دوست ہے جو آتے سناتا ہے, یار آج کل پیٹ بہت خراب رہتا ہے, تیری بھابھی بہت بیمار ہے, بچوں میں تنگی چل رہی ہے, کام کا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا, ماں کی بیماریوں نے تنگ کیا ہوا, کہیں کچھ بھی نہیں چلا, ڈاکٹروں کے حالات بہت برے بڑے. ایک آتا ہے سناتا ہے, یار یہ بھی بہترین ہے, زبردست چل رہا ہے, اور یار ہنسیں کھیلیں. کس کے ساتھ بیٹھنا چاہو گے؟
پہلے والے کے ساتھ بیٹھنا چاہو گے؟ دور سے دکھے تو کیا کرو گے؟ سائڈ میں ہو جا کسی طرح. کیوں؟ کیونکہ آپ ان تصورات میں نہیں رہنا چاہتے بھائی، آپ بھاگنا چاہتے ہو. تو ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ اچھے تصورات کو زیادہ سے زیادہ دماغ میں رکھیں اور انہی کو زیادہ سے زیادہ سوچیں. اس کی کچھ مثالیں، اس تصویر کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں دل چاہتا ہے نا کہ میں جا سکوں، یہاں جا کر بیٹھ جاؤں. ایسی سڑک پہ ڈرائیو کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا، یہ منظر جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ حقیقت کے منظر کو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے. جو حقیقت میں دکھتا ہے وہ تو اور ہی لیول کچھ اور بنا ہوتا ہے اس کا. اب نعرہ لگائیں گے ذرا مزے سے تھوڑا.